پاکستانیوں، شاہی شادی غالباً اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اس شادی کی نشریات کے دوران محسوس ہوا کہ اب جلد پنجاب میں مونارکی یعنی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سٹوری سامنے آ گئی کہ دی ڈک اینڈ دی ڈچز آف پنجاب یہ ٹائٹل تھا۔ بس یہی سننا دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ دوسری طرف مہاراجہ کا ہار تھا جو 2 بار تخلیق کیا گیا۔ میری اطلاعات کے مطابق جیولرز کی مارکیٹ میں اس پولکی سیٹ کی قیمت 1.5 ارب روپے بتائی جا رہی ہے۔ شادی کی تصاویر اور ویڈیوز ایک واضح پیغام دے رہی تھیں: تم ہم میں سے نہیں، ہم تم میں سے نہیں، ہم راجے مہاراجے، تم کمی کمین کیڑے مکوڑے، لہٰذا کبھی مت سوچنا کہ تمہیں حق حکمرانی کبھی مل سکے گا، چاہے تم ووٹ بھی ڈالاؤ، فارم 47 تو ہم نے ہی بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ بریگیڈ پہنچ جائے یہ بتانے کہ ان کی دولت ان کی مرضی، تو عرض ہے کہ سوال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوا تھا جب وہ حاکم وقت تھے کہ آپ کا قد لمبا ہے اور ایک کرتے کے کپڑے سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا، تو یہ دوسرا کپڑا کہاں سے آیا؟ جواب دیا: بیٹے نے اپنے حصے کا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کاروباری خاندان ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی کاروباری تعلیم ہے جس سے محض ان کے اور چند اور خاندانوں کے ہی پیسے بنتے ہیں۔ اس شادی سے ایک دن پہلے تاجروں اور چیمبر نے اعلان کیا کہ مزید 150 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں اور مزید 1 کروڑ بندہ بے روزگار ہو گیا ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ لاہور کی بڑھتی ہوئی سردی میں میرے پاس اسی ہفتے میں ایک رکشے والے کی بیوی ایڈوانس پیسے لے کر 3 سے 4 ہزار روپے کی رضائی بنا کر اس قدر خوشی سے بتاتی ہے کہ باجی اب تو میرے اگلے 10 سال سکون سے گزر جائیں گے۔ میں نے 400 روپے کلو کے حساب سے 4 کلو روئی ڈال کر اچھی سی رضائی بنائی ہے، اب کچھ سکون ہوا ہے۔ ایک دوسری ماں آتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے: باجی پلیز کوئی کام دے دیں، بچے بھوکے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں، شوہر کو بھی کام نہیں مل رہا۔ تیسری آتی ہے: باجی پلیز 100-200 روپے دے دیں، آج تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اگلی آتی ہے: باجی پلیز فریج میں سے ایک انڈا دے دیں، بس چھوٹی بیٹی کو سردی لگ گئی ہے، اس کو دینا ہے۔ کیا کیا دکھڑے لکھیں ہم، کیا کیا دکھڑے سنائیں ہم۔ مجھے اس زبردستی کے مسلط خاندان کی شادی سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ منائیں خوشیاں جیسے چاہیں، مگر یہ پیسہ عوام کے خون پسینے کا ہے۔ ہمیں مت دکھاؤ کہ تیسری دفعہ بننے والا دلہا اب ہمارا ڈک اینڈ ڈچز بن گیا ہے۔ اور ہاں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وفاق میں بیٹھا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اسی خاندان کا ہے۔ ایک طرف 2 صوبے قومی سانحے کی لپیٹ میں ہیں تو دوسری طرف محترم اور چیسٹرا یہ سر دھن رہے ہیں: ہم پر اپنی دولت کی الٹیاں مت کرو جو تم سے ہضم نہیں ہو رہی۔ عوام بہت تکلیف میں ہے، یہ تکلیف آپ کی شادی سے نہیں بلکہ اس بے حسی سے ہے جہاں عوام کا درد محض ووٹ لینے کا ایک نعرہ ہے، جبکہ آپ کا عمل چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ سڑو جلو مرو، یہ دیکھو ہماری شان و شوکت، ہم تمہارے سے بہت سے اوپر ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ شہزادے کی پہلی شادی کے پہلے فنکشن میں بھی بیش بہا دولت لٹائی گئی تھی، مگر لوگوں نے کوئی خاص اعتراض نہیں کیا، یہی کہا کہ آپ جیسے چاہیں خوشیاں منائیں، مگر اس وقت آپ زبردستی کے ہی صحیح مگر حکمران ہیں، اور حکمران جواب دہ ہوتے ہیں اپنی عوام کو۔ اگر جواب دینا برا لگتا ہے تو اپنی تصاویر اور ویڈیوز کو پرائیویٹ رکھیے۔ اور ہاں، عوام کو تو پکڑا جا رہا ہے، مگر 1 ڈش کی پابندی کا قانون توڑنے پر ان کے خلاف FIR کون کاٹے گا؟